آج کی سب سے اہم خبر تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنانے یا ان کے مقدمات کا فیصلہ جاری کرنے کی مشروط اجازت دے دی ہے، اور یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اور خان صاحب نے بھی 9 مئی کے معاملے میں اڈیالہ جیل میں نئی بات کر دی ہے، اور فیض حمید کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ فیض حمید باجوہ کے انڈر تھا، اور یہ فیض حمید نے اگر 9 مئی میں اس کا کوئی تعلق بتایا جا رہا ہے تو یہ باجوہ نے کرایا۔ پھر ایک اور معاملہ ہے ناظرین، امریکہ کے اندر ایک لابی بڑی متحرک تھی امریکی کانگریس مینس کو عمران خان کے معاملے میں 26 نومبر ہو گیا، باقی ہو گیا کہ جی قراردادیں آئیں۔ اب وہاں ایک نئی بات شروع ہو گئی، وہاں کچھ پاکستانیوں نے یہ کمپین شروع کر دی ہے کہ امریکی کانگریس پاکستان کے امور میں مداخلت بند۔ پھر جے یو آئی کے متعلق بڑی اہم بریکنگ نیوز ہے، وہ میں ناظرین آپ کو آخر میں دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ آج کی سب سے اہم خبر تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنانے یا ان کے مقدمات کا فیصلہ جاری کرنے کی مشروط اجازت دے دی ہے، اور یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ اس پہ حکم امتناعی ہوا تھا، سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے 2023 سے دیا ہوا تھا، اور آئینی بینچ نے بڑا اہم فیصلہ سنایا ہے۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور خان صاحب نے بھی 9 مئی کے معاملے میں اڈیالہ جیل میں ایک نئی بات کر دی ہے، اور فیض حمید کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ فیض حمید باجوہ کے انڈر تھا، اور یہ فیض حمید نے اگر 9 مئی میں اس کا کوئی تعلق بتایا جا رہا ہے تو یہ باجوہ نے کرایا ہوگا، جنرل ریٹائرڈ باجوہ۔ پھر ایک اور معاملہ ہے ناظرین، امریکہ کے اندر ایک لابی بڑی متحرک تھی امریکی کانگریس مینس کو عمران خان کے معاملے میں 26 نومبر ہو گیا، باقی ہو گیا کہ جی قراردادیں آئیں۔ اب وہاں ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے، وہاں کچھ پاکستانیوں نے یہ کمپین شروع کر دی ہے کہ امریکی کانگریس پاکستان کے امور میں مداخلت بند کرے۔ یہ بریک تھرو ہے۔ پھر جے یو آئی کے متعلق بڑی اہم بریکنگ نیوز ہے، وہ میں ناظرین آپ کو آخر میں دوں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین 9 مئی کا واقعہ کوئی بلانا چاہے تو بلایا نہیں جا سکتا۔ اس معاملے میں کچھ سویلین ملوث تھے فوجی تنصیبات پہ حملے میں، جن کی تعداد آج آئینی بینچ میں 85 بتائی گئی ہے، اور ایک حکم امتناعی آ گیا تھا کہ سویلینز کے ٹرائل کے معاملے میں فوجی عدالتیں حتمی فیصلے تک فیصلہ نہ سنائیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد اب وہ بینچ جو ہے، آئینی سارے معاملات آئینی بینچ کے پاس جاتے ہیں، اور پہلے والے سپریم کورٹ اب نہیں رہی، تھوڑا فرق آیا ہے۔ گو کہ ریمارکس کل بڑے سخت دیے تھے جج صاحبان نے، اب آج انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے میں وہ سناتا ہوں ناظرین آپ کو۔ آئینی بینچ کہتا ہے کہ فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت دیتے ہوئے قرار دیا ہے کہ فوجی عدالتوں کے فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوں گے۔ آئینی بینچ نے حکم دیا کہ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے انہیں رہا کیا جائے، جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنا کر جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ یہ بڑی لمبی بحث تھی، چل رہی کافی عرصے سے معاملہ تھا۔ جسٹس امین الدین آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین، آئینی بینچ کے سربراہ ہیں۔ خواجہ حارث صاحب جو عمران خان کے بھی وکیل تھے، پہلے نواز شریف کے وکیل تھے، اب وہ وفاق کے وکیل کے طور پہ یعنی وزارت دفاع کے وکیل کے طور پہ اس بینچ میں پیش ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑے ٹھوس دلائل دیے، اور آج پھر یہ قرار دیا بینچ نے
کہ جی 85 ملزمان کے متعلق فیصلہ سنا دیں. کچھ ریمارکس بڑے معنی خیز آئے ہیں، اس حوالے سے بھی اپنا بات میں تھوڑی سی کروں گا. جسٹس محمد مظہر صاحب کہتے ہیں، محمد علی مظہر صاحب کہتے ہیں کہ کل بھی کہا تھا کہ 9 مئی کے تمام واقعات کی تفصیلات فراہم کی جائیں. فی الحال تو ہمارے سامنے صرف کور کمانڈر ہاؤس لاہور، جسے جناح ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، کا ہی معاملہ ہے. اگر کیس صرف کور کمانڈر ہاؤس تک ہی رکھنا ہے تو یہ بھی بتا دیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ تمام تفصیلات آج صبح ہی موصول ہوئی ہیں، جنہیں باضابطہ طور پر متفرق درخواست کی صورت میں جمع کروا دیا جائے گا. جسٹس مسرت لالی نے پوچھا کہ جن دفعات کو کلعمد قرار دیا گیا ان کے تحت ہونے والے ٹرائل کا کیا ہوگا؟ 9 مئی سے پہلے بھی تو کسی کو ان دفعات کے تحت سزا ہوئی ہوگی. وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ عمومی طور پر کالعدم ہونے سے پہلے متعلقہ دفعات پر ہونے والے فیصلوں کو تحفظ ہوتا ہے. یہ ساری ناظرین بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہی ہے. 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ 200 مقامات پہ عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کیا گیا، جناح ہاؤس کو جلایا گیا، میاں والی میں ایئر بیس پہ حملہ کیا گیا، ایم عالم کے تاریخی جہاز کو جلایا گیا، کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے مجسمے کی توہین کی گئی، باقی شہداء کی بھی توہین کی گئی، گرفتاریاں ہوئیں. پی ٹی آئی کے بڑے بڑے رہنما ابھی بھی جیلوں میں ہیں، کارکن جیلوں میں ہیں. اور یہ 9 مئی کا سیاہ دن دھول تو نہیں بیٹھ سکتی. دھول بیٹھ سکتی ہے صرف ایک صورت میں، عمران خان اس پہ قوم سے معذرت کر لیں. 9 مئی کا ذکر ہو رہا ہے تو گزشتہ روز 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی احتساب عدالت کے اندر اڈیالہ جیل میں. تو عمران خان صاحب سے صحافیوں کی بات چیت ہوئی، شبیر ڈار صاحب نے رپورٹ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہہ رہے پہلے تو پارٹی قیادت پہ گرجے برسے، وہ ایک الگ پہلو ہے، اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. کہ 9 مئی پوچھے انہیں بتایا گیا کہ جو آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کیا ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے متعلق، تو عمران خان نے کہا جی نہیں وہ تو صرف وہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملے تک ہے. تو انہیں بتایا گیا کہ 9 مئی کا ذکر ہے اس میں، اس کی تفتیش بھی ہو رہی ہے. تو ایک دم خان صاحب نے لائن بدلی، انہوں نے کہا جنرل باجوہ ذمہ دار ہے اس کا. تو صحافی نے پوچھا وہ کس طرح؟ کہ جی جنرل باجوہ، تو خان صاحب اس وقت جنرل باجوہ کو ریٹائر ہوئے بھی 5-6 مہینے ہو گئے تھے جب 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، آپ کو وہ یاد رکھنا چاہیے. اور فیض حمید سخت پھنسا ہوا ہے. اب خان صاحب نے ساری بات باجوہ صاحب پہ ڈالی ہے. ٹھیک ہے، باجوہ صاحب کے غلط کام ہیں، غلط اقدامات ہیں، میں روز کہتا ہوں، کہتا رہوں گا. باجوہ صاحب کو چھوڑ دیا گیا، صرف فیض حمید کو نشانہ بنا لیا گیا، وہ ایک الگ پہلو ہے. تو یہ ساری ناظرین کہانی تھی اس حوالے سے. ایک اور آج انور اقبال صاحب ہیں، واشنگٹن میں ہوتے ہیں، ڈان اخبار کے پاکستان کے سب سے بڑے معتبر انگریزی روزنامے کے کارسپونڈنٹ ہیں. وہاں ہمارے بڑے استادوں کی طرح ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، میرا بڑا ان سے رابطہ بھی رہتا ہے. انہوں نے ایک خبر رپورٹ کی ہے، میں وہ تھوڑے سے کوٹ پڑھ کے پھر اپنی بات کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی جہاں عمران خان کی رہائی کی مہم تیز کر رہے ہیں اور 26 نومبر کو اسلام آباد میں پارٹی کی ریلی کے خلاف کارروائی ہونے والی حکومتی کارروائی کی مذمت کی کوششوں میں مصروف ہیں، وہیں امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلاس میں پاکستانی نژاد امریکیوں نے ایک گروپ نے امریکی قانون سازوں یعنی کانگریس مینوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں. اور یہ پہلی دفعہ بات آئی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں جو پاکستان کے سفیر ہیں واشنگٹن میں، رضوان سعید شیخ، وہ حکومت پاکستان کا نقطہ نظر امریکی قانون سازوں کو آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بڑی سرگرمیاں دکھا رہے ہیں. تو یہ ایک وہاں نیشنل پریس کلب ہے واشنگٹن میں، وہاں پہ بھی بڑا ایک سیمینار، ایک اجلاس منعقد کیا گیا جس سے علیمہ خان نے بھی خطاب کیا. وہاں ایک سجاد برقی صاحب ہیں جو عمران خان کے قریبی دوست ہیں اور کانگریس میں ان کو متحرک کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں.
وہاں اخبار نویسوں نے ان سے پوچھا کہ ان کی ٹرمپ اور ان کے اہم قریبی ساتھیوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو کب وعدہ پورا ہو رہا ہے عمران خان کو رہا کروانے کا ٹرمپ کی طرف سے. تو انہوں نے اس سوال کا جواب کوئی ٹال دیا اور کہا کہ بیرونی قوتیں نہیں بلکہ پاکستان کے عوام عمران خان کو رہا کرائیں گے اور جمہوریت کو بحال کرائیں گے. یہ سجاد برقی صاحب وہ ہیں جنہوں نے IMF کے دفتر کے باہر احتجاج کیا تھا، اور عمران خان کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے ایکس کا، ٹویٹر کا، اس کو بھی یہ آپریٹ کرواتے ہیں. وہیں سے ٹیم رکھی ہوئی انہوں نے. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب لیکن ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا ایک گروپ سامنے آیا ہے جس نے کانگریس مینس کو یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں. اس سے پہلے ون وے ٹریفک چل رہی تھی PTI کی، PTI کا بیانیہ چل رہا تھا. وہ گو کہ وہ میجارٹی میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک وقت تھا یہ کہا جاتا تھا امریکہ نے اقتدار سے نکلوایا، ڈونلڈ ڈو نے کیا، اور اب ہے امریکہ آؤ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ. یہ ایک بیانیہ ہے. ناظرین، ایک اور معاملہ ہے JUI سے جڑا ہوا، دینی مدارس والا. تو اس میں کچھ JUI نے ایک لچک دکھائی ہے. وہ یہ ہے ناظرین، کامران مرتضیٰ ہیں جو سینیٹر، ان سے بات ہوئی ہے میری ابھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لا منسٹر کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ مشترکہ اجلاس 17 دسمبر کے بعد رکھیں. کوئی دینی مدارس کی تنظیم کا مفتی تقی عثمانی صاحب نے اجلاس بلا رکھا ہے، اس کے بعد آپ رکھیں. اور اگر نئی ترامیم بل میں لانی ہے تو اس میں ہمارا ان پٹ لیا جائے، اور اگر JUI کا ان پٹ لیا جائے گا بل کے نئی امینڈمنٹ کچھ حکومت کرنا چاہتی ہے کیونکہ FATF کا ایشو ہے، تو PTI بھی مجھے لگتا ہے ووٹ دے دے گی اس بل پر، ایک پیغام دینے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اسد قیصر سے کامران مرتضیٰ کی اس معاملے میں بات بھی ہوئی ہے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ معاملات سڑکوں کی بجائے مل بیٹھ کر طے کیے جائیں تو اس کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو ناظرین، جلد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.